بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی اسلم سماب اور اس وقت میں رحمان فاؤنڈیشن میں موجود ہوں. کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر. یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ انسانیت کے کام آتے ہیں اللہ پاک ان کو بہت ساری عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازتا ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ فری ڈیالیسس کرنے کا ادارہ ہے. اور رحمان فاؤنڈیشن کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب. راؤ محمد اسلم خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک بہترین استاد ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، مفکر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کے لیے وہ دن رات ایک کر کے خدمت انسانیت کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ محمد اسلم خان صاحب، آپ کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست، کیونکہ آپ سے ملاقات کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوتا رہتا ہے مجھے اور ہماری ٹیم کو بھی. تو آج آپ سے مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے مزید، کیونکہ رحمان فاؤنڈیشن میں ہم یہاں پہ موجود ہیں. اس ادارے کے بارے میں سر میں جاننا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم انفارمیشن دیں رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمانو یا رحیم من کل آفتین، یا حافظو یا حفیظ من کل آفتین. سماب صاحب، ایک تو بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا اور اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں، اور خاص کر جہاں پہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. تو ظاہر ہم بھی ایک انسانیت خدمت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے رحمان فاؤنڈیشن، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 10 بڑے شہر جو ہیں، جس میں لاہور ہے، کراچی ہے، اور اسی طرح سے جو مانسیرا ہے، اور یہ جو آپ کے سرائے عالمگیر ہے، بہت سارے بڑے شہر جتنے، ہاں، اسلام آباد، یہ سب علاقوں میں ہم نے کوشش کی. کیونکہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر وقار نیاز صاحب، ان کی یہ خواہش ہے زندگی کی، ایک بہت بڑی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اپنا گول بنایا ہوا ہے، اپنی ان کی ڈیزائر ہے، ان کا ایک آؤٹ کم ہے. وہ ایک موٹیو لے کے چلے ہیں، اور موٹیو ان کا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی شخص جو کہ گردے کا مریض ہے اور اس کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، کسی وجہ سے ہو گیا، تو اب ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ دینا چاہتے ہیں. یہ ہماری جو یہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. مشکل اس لیے ہوتا ہے یہ کہ اس کے جو مریض ہوتا ہے بہت ساری پروسیس سے گزرتا ہے، اور یہ جو 3 یا 4 گھنٹے کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک آپریشن ہے، جس میں آپ کے بلڈ پورا جسم سے نکلتا ہے اور ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور ڈیوائسز کے ذریعے صاف ہو کے پھر باڈی میں دوبارہ سے آپ اس کو ریچارج کرتے ہیں. راؤ محمد اسلم خان صاحب، میں کیونکہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوں اور اس سچویشن سے گزر رہا ہوں، کیونکہ میرا بڑا صاحبزادہ جو ہے وہ خود گردوں کا مریض ہے اور یہیں پہ اس کا علاج ہو رہا ہے. اور میں اس کی جو حالت دیکھتا ہوں نا سر، لیکن یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس کو یہ پروسیس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ سر کافی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. سماب، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو کس پروسیس سے گزرتا ہے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، کسی انگزائٹی اور ڈپریشن سٹریس سے، لو موڈ سے گزرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر تھے منٹو صاحب، اس کے پاس نور میم راشد آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ میں نے ایک نظم لکھی ہے. اس نے کہا کیا اس کا عنوان ہے؟ تو اس نے کہا کہ رقص. اس نے کہا کبھی رقص کیا تو نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. تو اس نے کہا ایک دفعہ رقص کر کے آؤ. جب رقص کر کے آئے تو اس نے کہا جی میرا مسودہ واپس کر دو، کیونکہ میں دوبارہ لکھوں گا کہ میرا تجربہ پہلے نہیں تھا، اب تجربہ ہے. جو آدمی بھی اس ڈائلیسس سے گزرتا ہے، میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. میں ڈاکٹر وقار کے پاس، میں پہلے اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا، رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں تھا، لیکن میاں الفت صاحب جو ہے میرے دوست تھے، ڈاکٹر وقار صاحب میرے دوست تھے. لیکن میں ڈاکٹر وقار صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مکان بک گیا ہے، پانڈے بک گیا، نے کار بک گیا، ہر چیز بک گئی. اب ایک چھوٹا میرا بیٹا ہے جو کہ میرے لیے کما کے لے کے آتا ہے اور ہم ڈائلیسس کرواتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیں؟ تو میں مرنا چاہتی ہوں، تاکہ میرے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں. اس دن میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آج کے بعد آپ کا حصہ ہوں، اور میں وہ جو کر سکوں گا میں وہ کروں گا.
میں نے کیونکہ بانو آپا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اشفاق صاحب کی زندگی گزاری ہے، بڑے تو لوگ میں نے اسے پوچھا تھا کہ بانو آپا زندگی گزارنے کا کوئی فارمولا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے جی، میں کہا یو کی کہنے لگے کہ اپنی جدو رب تسی اٹھدے ہو سویرے رب کنے گھنٹے روز دیندا ہے؟ میں کہا جی سانو 24 گھنٹے دیندا ہے۔ کہندا اونوں قربانی دے گوشت کی طرح 3 حصے تقسیم کر لو، 8 گھنٹے اپنے واسطے، 8 گھنٹے اپنی اولاد واسطے، 8 گھنٹے اللہ دی مخلوق، اللہ دی مخلوق۔ جدو تسی اے والا کرو گے تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے گا۔ اور بائی دی گریس آف اللہ مائٹی کہ یہ ہم تقریباً مجھے اس کوئی 16 سے 17 سال ہو گئے اس پروسیس کے اندر، اور 22 سال ہو گئے، 21 سال تقریباً اس پروسیس کو چلتے ہوئے۔ تو میں تو بعد میں شامل ہوا، لیکن میں نے پوری کوشش کی، پھر جو بھی میں کر سکتا تھا لوگوں کے لیے۔ کرتے کیا ہے اصل میں، نہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے مانگنا ہے کس سے؟ لوگوں سے۔ اچھا اپنے لیے نہیں مانگنا، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتاؤں گا آپ کو، چھوٹی سی، کہ ایک دفعہ جو ہمارے بہت بڑے تھے عبدالستاریدی صاحب، وہ کہیں پہ بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے، پہلے وہ بھیک مانگتے یعنی ایسے وہ اپنے میں نے ہسٹری پڑھی ہوگی، اور الحمدللہ میں ملاقات بھی اور کشکول باقاعدہ پہنتے تھے، یعنی وہ بھیک مانگنے والا کشکول ہوتا تھا وہ پہنتے تھے۔ تو ایک دن شاہد صاحب جو ایکٹر ہیں وہ آئے آ کے کہنے لگے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ انہوں نے وہ کشکول اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو شاہد صاحب یہاں آئے اور میں کہہ رہے کہ ذرا اوسط جب اس نے ہمارے گلے میں ڈالا تو مجھے پسینہ آ گیا، اوہ یہ کیا کام، کتنا مشکل کام۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم کر کس کے لیے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے، صحیح، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اچھا راؤ صاحب، بہت سارے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جنون ادارے ہوتے ہیں ان پر بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ مقصد لوگوں کو اویئرنیس دینا پڑتی ہے، لوگوں کو پبلسٹی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اس کو مقصد میڈیا کے ذریعے کیا نہیں، یا ڈیجیٹل میڈیا اب تو زیادہ، اس کے ذریعے اویئرنیس دی جاتی ہے۔ تو اصل ہے لوگ ٹرسٹ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے۔ تو کیا رحمان فاؤنڈیشن پہ کافی سارے لوگوں کا اعتماد ہے؟ دیکھیں ہمیں ہر مہینے تقریباً ہم 4-5 ہزار لوگوں کو ہر مہینے جو ہے نا یہ سہولت دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ جو ہر مہینے چاہیے تو کیا ہمیں ملتا نہیں؟ ہمیں ملتا ہے۔ ہاں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم تکلیفیں پریشانیاں خود بھی لیتے ہیں نا۔ مثلا فرض کریں ہمارے 10 ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے اندر یہ 15 ہو جائیں، اچھا اگلے سال میں یہ 20 ہو جائے۔ تو یہ جو آپ جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جب انہینس کرتے ہیں، جب چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف تو آئے گی، لیکن ہم اس تکلیف کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ 2 طرح کی انگزائٹی ہوتی ہے نا، ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی انگزائٹی ہوتی ہے جو آپ کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن ایک ایسی انگزائٹی تو لینی چاہیے نا جس میں انسان بنتا ہے، جس میں انسانوں کی خدمت کے حوالے سے وہ تو لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جو ہمارے سینٹر ہے اس وقت آپ نے بتایا کہ تقریباً 10-11 سینٹر ہیں، تو کیا زیادہ اور سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں یا انہی کو آپ لے کے آگے جائیں گے؟ نہیں آگے دیکھیں اگر تو جو انسان ہے نا وہ اگر تو وہی ہے جو کل ہے تو اس سے مراد ہے کہ پھر مومن تو نہیں ہے۔ مومن کا مطلب بھی ڈیولپمنٹ ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ 8 ارب انسانوں کی ہے، اور جیسے انسان بڑھ رہے ہیں اس میں، اللہ کریم ان کو بڑھا رہا ہے، تو ہمیں لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی ہم نے بڑھانے ہیں۔ ابھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے جتنے ضلع ہیں ہر ضلع میں ہم ہوں، جتنی تحصیلیں ہیں ہر تحصیل کے اندر ہوں، اور جتنے قصبے ہیں ہم ہر قصبے کے اندر پہنچے، تاکہ ان لوگوں کو شہروں میں نہ جانا پڑے۔ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی جڑا والا سے آ رہا ہے، یہاں پہ خاتون آتی تھی، اچھا ایک اکاڑا سے آ رہا ہے اور ایک منڈی بہاؤدین سے آ رہا ہے۔ اب دیکھو کتنا سفر کر کے وہ آ رہا ہے، اس کو تکلیف سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سفر کر کے آتا ہے اس سے اس کا کریٹینائن بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم پوری کوشش میں ہیں کہ وہاں پہ پہنچائیں ان کو جہاں پہ وہ بیمار ہیں، وہاں تک ان کی سہولت ملنی چاہیے۔ یورپ پورے کے اندر آپ غور کریں، وہاں پہ ایمبولینسز بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر ڈائلسس مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ایک سیب بھی لے کے جاتے ہیں، تاکہ جب وہ اپنی ڈائلسس کروا لے تو اس کو سیب بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ملک ہے وہ ویلفیئر کے ملک ہے، اور انشاءاللہ جتنی پاکستان کے اندر چیریٹی اکٹھی ہوتی ہے پوری تو دنیا میں نہیں ہوتی، اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے کام کریں۔
اور ہمارا عزم ہے. ڈاکٹر جو ہمارے ہیں نا, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں, ان کا یہ عزم ہے, ان کا یہ عزم ہے کہ ہم نے ہر شہر میں جانا ہے, ہر تحصیل میں جانا ہے. اور دیکھیں وہ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ وہ تو لوگوں کے جو لوگوں کا کام تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ان کے پاس ایک خوبی موجود ہے کہ وہ ڈائلسس روک لیتے ہیں, جو دنیا میں کوئی نہیں روک, کوئی نہیں ابھی تک, ابھی یہ ریسرچ ہے نہیں ہے. جی. اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں ابھی وہ امریکہ بھی گئے ہوئے تھے. جی. یونیورسٹیز نے ان کو بلایا ہوا تھا کہ بھائی جو آپ نے ریسرچ کی اس کے بارے میں آپ ہمیں بریف کریں. جی. تو وہ ماشاءاللہ بڑا ان کا کامیاب. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی جو ریسرچ ہے انہوں نے ان کو مان لیا ہارورڈ یونیورسٹی نے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بات کی, اس نے کہا میں رہنا پاکستان میں. ساڑھے پاکستان تک نہیں نہ مانتے پہ گل تو ساری ہے کہ یار پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. نہیں پاسبل تو ہے, یہاں پہ دیکھیں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور لوگ مستفید ہوتے ہیں. 20,000 لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے جو لوگ کے ڈائلسس سے عام زندگی پہ آ گئے. اچھا یہاں پہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہے, وہ بتا رہی تھی کہ میرے میاں جو ہے ان کے ڈائلسس ہونے والے تھے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئی اور انہوں نے ان کا علاج کیا. 25 سال ہو گئے وہ ڈائلسس پہ نہیں گئے, اور وہ انہی کی وجہ سے اس ادارے کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طلعت ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اور وہ پاکستان کی بڑی نایاب خاتون ہے. اور بڑی ان کا جو سب سے خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قانون میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. 6 کتابیں ان کی مارکیٹ میں ہیں. تو وہ اپنے شوہر کو کراچی سے لے کے لاہور آ گئے, اور وہ اب پاکستان یہاں رہ رہی ہیں. اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کے شوہر تو نہیں آئے ڈائلسس پہ اب, لیکن ایک بڑی خوبصورتی ہے تو ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ وہ ہمارے ادارے کرتی ہے. یہ بہت بڑی ہے, بڑی بات. ہاں, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ عیدی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ عبدالستار عیدی صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بیمار کبھی ہوئے ہیں؟ کہتے میں نے اس پہ سوچا ہی نہیں, میں تو لوگوں کی خدمت میں لگا ہوں. واہ واہ واہ. یہ اچھا انسان بیمار بھی تب ہوتا ہے جب فری ہو جائے تھوڑا سا. ہاں اپنے نہیں, اللہ دیکھیں اللہ کی مخلوق کے کام آپ آ رہے ہیں نا, بالکل. تو کس کی مخلوق کس کی, اللہ کی. جب آپ اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کے کاموں میں نہیں لگے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تندرستی ملتی ہے اولاد کی شکل میں, آپ کا بزنس بڑھتا ہے. اور میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایک وقت کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا. رحمان فاؤنڈیشن کی ڈونیشنز کے لیے کیا صرف آپ لوگ کوئی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, یا صرف وہ خود ہی آ کے اس طرح آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ خود ہی دیتے ہیں جیسے جن کو معلوم ہے, جن کو پتہ, جن کو علم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر قدرت نے آپ کو زکوٰۃ, آپ کو صاحب زکوٰۃ بنا دیا ہوا ہے, نصاب دے دیا آپ کو, تو آپ کہیں تو زکوٰۃ دینی ہے نا, تو اس کا کچھ حصہ آپ جو رحمان فاؤنڈیشن کو دے دیں, کچھ حصہ دے دیں. باقی جہاں آپ دے رہے ہیں, کسی مدرسے کو دے رہے ہیں, کسی اور کسی ٹرسٹ کو دے رہے ہیں, یا کسی بھی اپنے کسی بہن بھائی کو, رشتہ دار کو دے رہے ہیں, ان کو بھی دیں, لیکن کچھ حصہ اس کا جو ہے نا رحمان فاؤنڈیشن کو دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ایک مقصد لے کر اس فیلڈ میں آئے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو رحمان فاؤنڈیشن کی ڈونیشن ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک پینی تک نہیں لی, کبھی وہ خرچ نہیں کیا. اور یہ ان کا بڑا پن ہے ماشاءاللہ. اور جو ان کی سروسز ہے, خدمات ہیں, اس کے اوپر ہی وہ, یہاں تک کہ ہمیں چائے وغیرہ یا کبھی یہ کھانا وانا بھی کھلانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں. میں آپ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اس طرح کے بڑے کم لوگ ہیں, ادروائز تو زیادہ شاکی ہوتا ہے نا کہ لو جی کھوریاپی کھا گئے. ہمارے پاس نا ایک دفعہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا, تو اس کا ایک سی او آیا یہاں پہ, اور آ کے تو ہم سے وہ ڈونیشن کے سلسلے میں ہم نے بلایا تھا اس کو. جب وہ آیا تو جو ہمارے کپ تھے اس نے دیکھے کہ کپ ٹوٹے ہوئے ہیں, 10-10 روپے کے ہم نے کپ لا کے منگوائے ہوئے, تو اس نے ہمیں نا ایک چیک کاٹ کے دے دیا. اور ساتھ ہم نے کہا سر تمہیں کیوں پتہ لگ گیا ہے کہ ایسی جینوین ہے, کہنے لگے تھوڑے کپاں تو پتہ لگ گیا, کیونکہ ہور ہوندا کہ اٹھے اتنے لیا کے جڑا فرانس کی کراکری انہیں لیا کر رکھ دینی تھی. یہ بات حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں صرف, بلکہ جتنے یہاں پہ جتنے ڈائریکٹر ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے, کوئی کسی نہیں ہے کسی بھی. بلکہ ڈاکٹر صاحب کا تو میں خوبی آپ کو بتاتا ہوں, ڈاکٹر وقار صاحب ہمارے سب سے بڑے ڈونر بھی ہیں. 25 لاکھ روپیہ ہر مہینے وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن. کیا بات ہے. حالانکہ بڑی بات ہے. حالانکہ بڑے بڑے ادارے آپ دیکھیں جہاں پہ چیئرمین یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کی پی ہوتی ہے, ان کا ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے. تو یہ رحمان فاؤنڈیشن میرا خیال ہے کہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ تمام جو ہے وہ اعزازی طور پہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے تو سوچ لیا ہے, سوری ٹو کٹ یور ورڈز, ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ یہاں پہ استعمال کرنا ہے.
اور یہ دی ہوئی کس کی ہے؟ دیکھیں میں تو اپنا گھونٹ ایک اندر نہیں لے جا سکتا. ایسا ہی ہے اللہ پاک. اگر اللہ کریم نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے, اگر اللہ کریم نے مجھے اولاد اور سب کچھ دیا ہوا ہے, تو اب میں نے اللہ کے بندوں کو کچھ لوٹانا ہے. وہ اب اس سے پوچھا تھا مدر ٹریسا سے, مجھے جانے کا اتفاق ہوا انڈیا سے, تو مجھے 5 منٹ اس نے دیے صرف ملنے کے لیے. تو میں نے مدر ٹریسا سے پوچھا تھا کہ ماں جی مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اتنے اچھے کام کیوں کرتی ہو, انسانوں کی خدمت کیوں کرتی ہو؟ تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جزام پہ بڑا کام کیا انڈیا میں. کہتی میں اللہ کی زمین پہ رہتی ہوں, کرایہ تو میں نے دینا ہے نا, تو میں انسانوں کی خدمت کر کے, واہ واہ واہ, انسانوں کی خدمت کر کے وہ کرایہ ادا کر دیتی ہوں. پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی کمال کی جو مجھے میرے ساتھ تو نہیں کی, ایک کتاب سے میں نے پڑھی, کہ ان سے پوچھا کہ اماں جی تم یہ لوگوں کو جو سڑکوں کے کناروں سے لے آتی ہو, ندی نالوں کے کناروں سے لے آتی ہو, جو تنہائی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جزام کے مریض ہوتے ہیں, تو ان کو آپ شہروں میں یا آشرم میں کیوں لے کے آتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا جب انسان مرتا ہے نا تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ تنہا مرتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میں ان لوگوں کو جنگلوں سے اٹھا کر کے, نہروں سے اٹھا کر کے, اور ندی نالوں سے اٹھا کر کے شہروں میں لاتی ہوں, آشرم میں لاتی ہوں, تاکہ اگر وہ مرے تو بندوں کے درمیان میں. کیا بات, تاکہ اس کو تکلیف. راؤ اسلم خان صاحب, آپ کے جو خیالات ہیں بہت اعلیٰ, اور آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا وہ پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں, اور آنے والے مستقبل کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ روشن مستقبل ہے آپ کا, اور میں یہ آخرت بھی روشن ہے, آخرت بھی روشن ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ کبھی ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, کبھی ہم اینگزائٹی میں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. زندگی ہے, اللہ کریم نے ہمیں بنایا ایسے ہے, تو ہم مریضوں کے درمیان میں سے گزرتے ہیں, ہم ڈائلسس ہوتے ہوئے مریضوں کے درمیان میں سے گزرتے ہیں. یقین کیجیے گا کہ جب وہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں کہ یہ جو ڈرپس ان کو لگی ہوئی ہیں, جو ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, یہاں پہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں نا. تو اللہ کریم نے اگر مجھے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو اس کی رحمتیں, اس کا فضل, اس کی عطا ہے, اور میرا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, بڑائی میری کوئی نہیں ہے, بالکل صرف عطا ہے. تو ہمارے اندر ہم پھر دوبارہ سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, انسپائرڈ ہو جاتے ہیں, ہم دوبارہ سے ہمارے اندر وہ انرجی بھر جاتی ہے تاکہ ہم انسانوں کی خدمت کر سکیں. اور میں حقیقت بتاؤں آپ کو, اللہ وہ کہتا ہے نا, خلیل جبران نے بھی کہا ہے, تو واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تک جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے سب سے اچھا راستہ وہ لگتا ہے جو انسانوں کے درمیان میں ہو. واہ 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 واہ, بے شمار ہو سکتے ہیں نا, بہت اچھا, بہت ہو سکتے ہیں, لیکن انسانوں کے درمیان میں سے جو گزرتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہم جیسے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے, ان کے جو ایموشنز ہوتی ہیں, جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ ہمارے جیسے ہوتی ہیں. ان کا دکھ ہمارے جیسا ہوتا ہے, اور اس کے درد ہمارے جیسے ہوتے ہیں, ان کی خوشیاں ہمارے جیسی ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے, ڈاکٹر ہمارے وقار نیاز صاحب اور ہماری پوری ٹیم کی یہ پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو جو دکھ ہے, درد ہیں, تکلیفیں ہیں, ان کو کم کر کے ان کے چہروں پہ خوشی لائی جائے. بہت شکریہ. اور ناظرین, ڈاکٹر وقار صاحب کی شخصیت ایسی کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میرا دل یہ چاہا کہ میں ان سے ملتا ہی چلا جاؤں, اور پھر ان کا جو میں نے عزم دیکھا, جو میں نے ان کے اندر ایک ارادہ دیکھا انسانیت کی خدمت کے حوالے سے, اس کو دیکھتے ہوئے راؤ صاحب میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کی ٹیم کا حصہ بنوں, اور الحمدللہ سبا پروڈکشن جو ہے رحمان فاؤنڈیشن کا ایک حصہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری ٹیم اس نیک مقصد کے لیے آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری راہیں ہیں جو انشاءاللہ کھلیں گی, بہت ساری منزلیں ہیں جو ہم طے کریں گے انشاءاللہ. باقی تو ظاہری بات ہے, دنیا میں جتنی مرضی خواہشیں ہیں انسان پوری کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن سب سے بڑی اگر خواہش ہماری ہو جائے دوسروں کے لیے, تو وہ جو آپ کو خوشی اور وہ جو آپ کو ایک احساس ملتا ہے, شاید اس کو ہم نہ تو الفاظ میں کہہ سکتے ہیں نہ الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. راؤ محمد اسلم خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.